سامعین محترم، السلام علیکم۔ اردو ادبی گروپ ندائے وقت سے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، کالم نگار، ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگانے والے علم دوست کتاب شناس جناب بشیر شاد کا کالم میڈیا اور ہم ٹی وی فار یو سے پیش خدمت ہے۔ لمحہ موجود میں میڈیا، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو سماعت فرمائیں کالم میڈیا اور ہم۔ میں ہوں ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی۔ اقوام عالم کے کالم نگار حالات حاضرہ کی تفاصیل اپنی اپنی سوچ کے مطابق قارئین کے سپرد کر کے بظاہر اپنا فریضہ نبھاتے ہیں۔ موضوعات کا چناؤ جیسا بھی ہو، ہر تخلیق کرنے والا اس کے سیاق و اسباق کو بہتر جانتا ہے، لیکن قاری اس سے مطمئن ہے یا کہ نہیں، اس کا تجزیہ کرنا کافی حد تک مشکل ہے۔ قارئین کو کچھ فراہم کرنے کے لیے آیا کالم نگار، تنقید نگار، محقق، رپورٹر، صحافی، ایڈیٹر، ادیب، شاعر یا کم از کم اپنی رائے دینے والا کسی جاندار موضوع کی طوالت پہ قابو رکھتے ہوئے حرف اول سے آخر تک اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کون سا طریقہ کار استعمال کرتا ہے جس سے اس کے موضوع کی ہم آہنگی ثابت ہو۔ نشر و اشاعت کا میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ آن واحد میں آپ پوری دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں، تو پھر اس حساس میڈیا میں داخل ہوتے وقت لکھنے والوں کا معیار بھی بین الاقوامی تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ دم توڑتی ہوئی تحریروں کا عکس پڑھنے والوں پر کیا اثر چھوڑتا ہے، اس سے آگاہی لازمی ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے تخلیق کار کو بذات خود اپنے موضوع کی مناسبت اور مطابقت کے ہر پہلو پر پوری دسترس حاصل ہونی بے حد ضروری ہے۔ ہر دور میں نئے اور پرانے قلم کار اپنے اپنے جوہر دکھانے میں نبرد آزما رہتے ہیں۔ کسی نے مذہبی راستہ اختیار کیا تو کسی نے سیاست کے ابواب کے ورگردانی کی، کوئی معیشت کا پہلو اجاگر کرنے کی سعی کرتے ہیں تو کئی معاشرتی اکائیوں کی پیخ کنی میں سرگرداں ہیں، کوئی قدرت کے اٹل اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو کئی انسانی رسم و رواج کے عمیق بھنور میں قلم کی سیاہی سموتے نظر آتے ہیں، کئی آدمیت کو حیوانیت کے پلڑے میں تولتے نظر آتے ہیں تو کئی انسانیت کی معراج کی عکاسی میں محو ہیں، کئی حکومتی نظم و نسق کی تشریح میں وقت گزارتے ہیں تو کئی نصیحتوں کا پلندہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اخلاقیات کی مدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صفحہ کرتاس پر موتی بکھیرنے والوں کی سچائی بھی عیاں ہوتی ہے، اور کہیں جرم و سزا کا موازنہ بھی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ اعلی حاصل القیاس تحریروں کے لامتناہی سلسلے اپنے پیغامات اور تاثرات پڑھنے والوں کے لیے ضرور چھوڑتے ہیں، اور ہر پیغام کا کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور ہوتا ہے، مثبت یا منفی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں کون سا راستہ مستقیم، جامد اور دوررس نتائج کا حامل ہے۔ اگر فقط مثبت پہلوؤں پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو پھر بھی پیغام رسانی کے نتائج 100% برآمد نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے کہ تنقید برائے تعمیر بھی بے حد ضروری ہے۔ تنقیدی تحریروں میں بالخصوص بروقت سچائی کو عیاں کر کے قارئین تک پہنچانا عین عبادت ہے۔ آپ جس شعبے سے منسلک ہیں، اپنے کارہائے نمایاں وطن عزیز کے لیے بڑی دل جمعی سے دکھائیں، مربوط اور منظم پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی میں یکجہتی کا ثبوت فراہم کریں۔ آج کا منصوبہ مستقبل کی پود کے لیے کامیاب و کامران راہوں کا تعین
کرے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہم سب پر یکساں ہیں۔ اللہ حافظ۔